اور آپ اس وقت، توجہ فرمائیے گا اس آیت پر خاص طور پر، اور آپ اس وقت مغربی جانب موجود نہ تھے اے رسول، جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا اور آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لفظ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سن لیں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، جب ہم موسیٰ کو حکم دے رہے تھے کوہ طور کے بائیں جانب، اے رسول آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ ہم آپ کو غیب کی خبر جو آپ کو نہیں معلوم ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا بالکل واضح لہجہ ہے، قرآن کا بالکل واضح لہجہ، ایک جگہ پر نہیں، متعدد مقامات پر۔ کیا فرماتا ہے لب و لہجہ قرآن کا کہ اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے ان کو، نہ آپ کی قوم جانتے تھے۔ یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے۔ اب اس کی جو جسٹیفیکیشن جس نے کرنی ہے وہ کرتا رہے۔ علم غیب اللہ تبارک و تعالی اپنے منتخب برگزیدہ مقرب بندوں کو دیتا ہے، لیکن جتنا چاہتا ہے اپنے اذن سے اتنا دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہو اور ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم موسیٰ کو حکم دے رہے تھے اے رسول آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ وہاں پر گواہ نہیں تھے جب ہم موسیٰ کو وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور وہاں پر آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ شاہدین کسے کہا جاتا ہے؟ جو گواہ ہو اور موجود ہو وہاں پر۔ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی۔ یاد رکھیے گا قرآن کے مطابق اپنے نظریوں کو بنا لینا یہ اللہ کے مقرب بندوں کی شان میں کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ سے آگے بڑھ کر شانیں بنا دینا یہ بہتان ہوتا ہے، یہ شان نہیں ہوتی، یہ بہتان ہوتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ افطرا ہوتا ہے۔ اور یہ افطرا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے اللہ پر بہتان باندھے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں بنائی ہیں، اے رسول آپ دیکھیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن، جنہوں نے یہ کام کر لیا۔ پھر جب کوئی بڑھائے تو پھر بڑھانے کی کوئی حد نہیں ہوتی، پھر حد کیا ہوتی ہے؟ آخر میں ان کو ہی اللہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ کہیں رکنا ہی نہیں ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے قصیدہ سن رہا تھا، اور وہ قصیدہ کیا تھا کہ اللہ نے رسول پاک کو وہی بھیجی کہ تیری پشت پر حسین نہیں میں بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ داد دیجئے اس بات پر، پشت رسول پر امام حسین نہیں اللہ۔ اگلا شعر کیا ہے؟ اگلا شعر ہے کہ امام حسین وہ کریم ہے کہ جو اللہ کو اپنا جسم ادھار عطا کرتا ہے تاکہ زمین پر اللہ آ سکے۔ اللہ نہیں آ سکتا، جیسے اللہ آسمان بیٹھا زمین پر ہے ہی نہیں۔ ایک یہ کفر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے بارے میں آنا جانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ احمق اور جاہل ہے جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ حسین وہ کریم ہے جو اللہ کو عطا کرتا ہے ادھار، سبحان اللہ، اللہ جیسے محتاج ہے۔ اس طرح کی محبت اہل بیت یہ بہتان ہے ان ہستیوں پر، یہ کفر و شرک کے محض ہے، اور یہ حق بنتا ہے، سزا ہے ان کی یہ گمراہی کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو عمرے گزار کے لفٹ نہیں کرائی اور اپنا دین سپرد کر دیا شعراء کے۔ وہ شعراء جو خود بھی صاف ہے قرآن سے، ان کے سپرد کر دیں، دادیں دے رہے، دین سے خارج ہونے کی داد دے رہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اللہ کو محتاج ثابت کر کے ہمیں دین اسلام سے باہر پھینک دیا۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، یہاں پہ اللہ کو محتاج کر دیں۔ یہ بہتان ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ امام حسین پر جھوٹ باندھتے ہیں، بولا کائنات پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور قبول وہ کرتے ہیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اے رسول آپ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور آپ وہاں پر مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ آپ اہل مدین میں سے تھے۔ اے رسول آپ اہل مدین میں بھی نہیں تھے، آپ اہل مدین میں سے بھی نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے، لیکن ہم ہی ان تمام خبروں کے بھیجنے والے۔ یہ تمام خبریں اے رسول ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ نہ طور پر موجود تھے، نہ ہی آپ مدین میں موجود تھے۔ بالکل واضح قرآن ہے، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے۔ کچھ لوگ جب اپنے غلط نظریات سے کچھ ٹکراتے دیکھتے ہیں، کہتے تم تفسیر بھی رائے کر رہے ہو۔ یہ ترجمہ ہے سادہ، کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے،
ترجمہ انگلش کا دیکھ لیجئے، اردو کا دیکھ لیجئے، جس کا دل ہے عالم کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سادہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے ہی نہیں۔ اور جب آپ پھر اگلی آیت جو آیت نمبر 46 ہے، پھر دیکھیے، اور آپ طور کے کنارے پر، اے رسول آپ طور کے کنارے پر موجود نہیں تھے جب ہم نے ندا دی تھی، بلکہ یہ آپ کا رسول بنانا یہ اس لیے ہے کہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ اور خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ یعنی اے رسول یہ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ، اور ہم نے آپ کو نبی بنایا تاکہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ گزشتہ اقوام کے قصوں سے عبرت لیں۔ اور میں نے بتایا دوسری جگہ پر قرآن فرماتا ہے ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں یہ غیب کی خبریں، نہ اس سے پہلے ما کنت تعلمها انت ولا قوم، نہ اے رسول اس سے پہلے نہ آپ کو علم تھا اس کا، نہ آپ کی قوم کو علم، ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، ہر جگہ موجود صرف اللہ ہے، رسول اللہ بھی ہر جگہ موجود نہیں۔ سورہ آل عمران میں موجود ہے، اے رسول جب وہ مریم کی کفالت کے لیے قرعہ کشی کر رہے تھے آپ وہاں پر نہیں تھے، اب آپ قرآن کو روند کر آپ کہیں وہاں پر تھے، حاضر و ناظر تھے، آپ کہہ دیں، ٹکرائیں قرآن سے اور خود ذمہ دار ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو یہ کہنے لگے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کے پیچھے چلتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ یعنی اے رسول ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں یہ لوگ کہ اے رسول، اے اللہ ہماری طرف آپ نے رسول ہی نہیں بھیجا، اگر آپ کوئی نبی بھیجتے تو ہم اس کی بات مان لیتے، آپ ہمارا عذر قبول کریں۔ اے رسول ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، یہ قرآن آپ کو اس لیے دیے قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے خدا کے سامنے کہ ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں تھا۔ اتمام حجت کے لیے ہم نے یہ قرآن اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، اب توجہ کریں، یہ حضرت اب رسول اللہ کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ہمارا رسول اور یہ قرآن حق ان کے پاس آ گیا، لیکن چونکہ بے ایمان ہے اندر سے، سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے، اب بہانہ تراشی، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے تو کہنے لگے جیسی موسیٰ کو نشانیاں دی گئی تھی انہیں کیوں نہیں دی گئی۔ اعتراض، جیسے حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ کو ید بیضاء دیا گیا تھا، ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ وہ لے کر آئیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ یہ جو تمہارے اندر مرض ہے، یہ مرض سبب تھا کہ موسیٰ کے معجزات کے باوجود موسیٰ کی بات بھی نہیں مانی گئی۔ اللہ تمہاری ڈیمانڈوں پر ہدایت نہیں کرتا، نہ تمہاری ڈیمانڈز پر معجزے دیتا ہے، تم اپنا مرض ٹھیک کرو۔ اگر تمہارے اندر مرض نہ ہو تو یہ قرآن یہ اسی نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے جس نے 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری ہے اور اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی، کوئی آیت نہیں پڑھی اس نے، کوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ 40 سال میں تو ساری شخصیت سامنے آ جاتی ہے، 40 سالہ زندگی شب و روز تمہارے سامنے ہے۔ ہمارے